جی السلام علیکم ناظرین، پروگرام JNN کی خصوصی میں احمد صغیر، اور آج ہم بات کریں گے پاکستان کے اندر مختلف پولیٹیکل پارٹیز نے مختلف اوقات میں جو ہے ان کے کنٹریبیوشن رہا ہے پاکستان کی جمہوریت کے حوالے سے. لیکن جب ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو سب سے زیادہ جدوجہد اگر ہمیں کسی پارٹی کی نظر آتی ہے تو وہ پیپلز پارٹی ہے. پیپلز پارٹی وہ واحد پارٹی ہے پاکستان کی جنہوں نے ان کے کارکنوں نے جیلیں برداشت کی، اس کی لیڈر جو ہے وہ شہید بھی ہوئی، ایک نہیں بلکہ جو ہے بھٹو شہید جو ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہیں وہ بھی شہید ہوئے، اور ان کی ایک لمبی چوڑی لامتناہی سلسلہ ہے جدوجہد کا. کارکنوں کو پھانسیاں دی گئی، کارکنوں کو جیلیں انہوں نے کاٹی، ان کو کوڑے مارے گئے، اور مارشل دور میں ضیاء الحق کی وہ بدترین آمریت جس کو پیپلز پارٹی نے نہ صرف سہا بلکہ برداشت کیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ابھر کے ایک بڑی پارٹی کے طور پہ سامنے آئی. پھر ہم نے دیکھا کہ 88 کے الیکشن میں جو ہے پیپلز پارٹی نے بہت لمبی چوڑی جو ہے وہ اکثریت حاصل کی، حکومت بنائی محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے. پھر اس کے بعد جو ہے ان کی حکومت پہ شب خون مارا گیا، اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے وہ ڈیزالو ہو گئی. ایک جو 52B اس وقت کی جو تھی، جس کے تحت جو ہے صدر جو ہے وہ اسمبلیاں توڑ دیتا تھا، انہی کے تحت جو ہے وہ 1988 سے لے کے اور پھر 1997 تک 9 صوبائی حکومتیں ٹوٹی ہیں، اور اس میں پیپلز پارٹی کی 2 دفعہ حکومت جو ہے وہ توڑی گئی. مشرف صاحب آ گئے. مشرف صاحب کے دور میں جو ہے آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی نے پھر ایک دفعہ جو ہے وہ جدوجہد شروع کر دی. محترمہ جو ہے وہ باہر بیٹھ کے ان کو جلا وطن کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جو ہے اپنی جدوجہد جو ہے وہ ختم نہیں کی. اس جدوجہد میں ہمیں بہت سارے لوگ نظر آتے ہیں، لیکن ایک شخص جو ہے جس نے کال کوٹری بھی برداشت کی، جس نے صوبتیں بھی برداشت کی، جس کی ایک سلسلہ ہے اسٹرگل کا، اور اس کا نام ہے نذیر حسین ڈھوکی. نذیر حسین ڈھوکی وہ شخص ہیں جنہوں نے آمریت جو بدترین آمریت ہے اس کو نہ صرف سہا برداشت کیا، بلکہ جو ہے انہوں نے پارٹی کے ساتھ اپنی ایفیلیشن کو جو ہے وہ بھی ختم نہیں کیا. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں نذیر حسین ڈھوکی صاحب، جو کہ چیف کوآرڈینیٹر ہیں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو. ان کے ساتھ ہم بات کریں گے. السلام علیکم نذیر ڈھوکی صاحب. ڈھوکی صاحب، آپ جو پیپلز پارٹی کو ماننے والے، پیپلز پارٹی کے کارکن، پیپلز پارٹی کے جالے، اور پیپلز پارٹی کے لیے جنہوں نے جو ہے ایک لمبی چوڑی محبت کا جو اظہار کرتے ہیں، جنہوں نے وہ جب آپ کو دیکھتے ہیں تو ان کو بڑی قوت ملتی ہے، ان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ واقعی کسی شخصیت کے ساتھ جو ہے وہ مخاطب ہیں. تو مجھے بتائیے کہ آپ نے جو پیپلز پارٹی کا یہ جو سفر ہے آپ نے شروع کیسے کیا تھا؟ چونکہ میں آپ کو تھوڑا سا ان لوگوں کے لیے کہ جو آپ کو آج دیکھ رہے ہیں، جن کو پتہ نہیں ہے نذیر حسین ڈھوکی جو ہے وہ کیا ہے، تھوڑی سی ہماری نئی نسل کو جو ہے میں ان کے لیے چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ آپ کب آئے اس پارٹی میں اور کس چیز نے آپ کو فیسینیٹ کیا تھا؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ احمد بھائی. میں نے اپنی سیاست کی شروعات پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے کی. سندھ میں وہ تھی سندھ پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن، اور اس وقت میں ہائی اسکول کا اسٹوڈنٹ تھا اور 8ویں کلاس میں پڑھتا تھا. سیاست ہمارے گھر سے ہی شروع ہوتی تھی. میرے والد صاحب وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے وابستہ تھے. اس سے پہلے وہ ہاری تحریک کے وہ لیڈر تھے جو اپنا کامریڈ حیدر بخش جتوئی صاحب جس کے لیڈر ہوا کرتے تھے. بھٹو صاحب نے جب 70 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی تو میرے والد صاحب پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے، اور اس میں نچلی سطح پر ایک کارکن کی حیثیت سے انہوں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کا پیغام گھر گھر پہنچایا اور وہ کیا. اچھا، میرا تعلق پھر ایسے شہر سے تھا جس کو پیر پگڑا کا شہر کہتے ہیں. وہاں پر بڑے مشکل حالات تھے کہ پیر پگڑا کے مخالف کسی پارٹی کی بنیاد رکھی جائے، لیکن میرے والد صاحب نے وہاں پر بنیاد رکھی اور بڑی مشکلات برداشت کی، تشدد بھی برداشت کیا، معاشی نقصان بھی برداشت کیا، لیکن وہ اپنے اسے راستے سے نہیں ہٹے. 80 میں میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی جس میں وہ FIA کے تحویل میں تھے، اور ان پر زیادہ دباؤ یہی تھا کہ وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف کوئی جھوٹی گواہی دے دے کہ پیر پگاڑا کے جو مرید ہیں جو لاپتہ ہو گئے تھے تو ان کے مرڈر میں بھٹو صاحب کا ہاتھ تھا. میرے والد صاحب نے مسلسل سے انکار کیا کہ بھٹو صاحب تو مجھے جانتے ہی نہیں ہیں، میں ان کا ورکر ہوں، لیکن ایسی کوئی چیز نہیں ہے، اور بھٹو صاحب نے مجھے کوئی حکم نہیں دیا تھا، نہ ہی بھٹو صاحب اس میں انوالو ہیں. FIA کی تحویل سے جب میرے والد صاحب رہا ہو کر آئے
تو ان کی حالت بہت خراب تھی، ان کے کپڑے خون آلود تھے اور چلنے اور یہ کون سا ایئر کون سا چل رہا ہے؟ یہ 80 کی 1980 اپنا 79 کی بات. اچھا 79 میں. ہاں. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ اور یہ وہ وقت ہے جب بھٹو صاحب کی بڑی پیک ہے. بھٹو صاحب کی جب ایک کیس یہ چل رہا تھا جی، ایک کیس وہ بنانے کے چکر میں تھے. تو اس وقت میرے والد صاحب کی حالت بہت خراب تھی، لیکن وہ جو ہے نا ڈاکٹروں کی بڑی کوشش کے باوجود وہ 80 میں اس کی ڈیتھ ہو گئی میرے والد صاحب کی. جب میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی تو محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کو جب پتہ چلا تو وہ انہوں نے افسوس کا بھی اظہار کیا اور پھر ہمارے شہر بھی آئیں. ہمارے شہر آئیں، یہ ہمارے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات تھی اور بات ہے کہ شہید بی بی نے ہمارے دکھ میں بھی شریک ہوئی اور انہوں نے ہر طرح کی مدد بھی کی اور حوصلہ بھی دیا. تو اس وقت میں جب 8ویں کلاس میں تھا تو محترمہ نے مجھے کہا کہ آپ پی ایس ایف میں کام کریں. میں نے پی ایس ایف میں کام شروع کیا اور شہید بی بی کی رہنمائی رہی مجھے، بہت شفقت رہی بی بی شہید کی. تو اس دوران میں جیل بھی چلا گیا اور 2.5 سال میں مستقل جیل میں رہا. میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ جب میں جیل میں تھا تو بھی بی بی شہید نے میری ہر ممکن مدد کی، یہاں تک کہ کپڑے بھی بھیجتی تھیں، میری ضروریات کے مطابق پیسے بھی بھیجتی تھیں. اور میرا گھر جو تھا پیر جو گوٹ میں وہ ہمارا نہیں تھا، وہ سیٹلمنٹ والوں کا تھا. جو ہم غربت کی وجہ سے یا حالات بھی ٹھیک نہیں تھے تو ہم خرید نہیں پائے تھے، تو شہید بی بی نے وہ ہمارا گھر بھی خریدا، بلکہ مجھے پیسے دیے کہ ان کو یہ گھر آپ خرید کرا دیں. تو ان کی اتنی شفقت تھی کہ ہر جگہ پر بی بی نے میری مدد فرمائی. پھر میں جیل چلا گیا، جیل سے میں رہا ہو کر آیا تو اس وقت جنید جو حکومت تھی 85 میں آ چکی تھی. جی، میں 83 میں جیل میں گیا تھا اور الیکشن 85 میں ہوئی. مجھ پر کیس کوئی بھی نہیں تھا، ڈیٹینشن تھی جو ہر 3 ماہ کے بعد وہ ایکسٹینڈ ہوتی تھی. تو جب میں آیا باہر آیا تو پھر شہید بی بی اپریل میں وطن واپس آئیں. تو 86 میں جب واپس 86 میں جی بالکل جب آئیں تو ہمیں ایک نیا حوصلہ ملا تھا کہ محترمہ آ رہی ہے. ہم نے سندھ میں اپنا کارکنوں کو متحرک کیا، خاص طور ہماری سندھ پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن تھی. تو پھر بی بی شہید ادھر واپس آ گئیں. اس وقت بھی میں پی ایس ایف میں تھا. کافی عرصے کے بعد جب 88 میں ہماری گورنمنٹ آئی تو محترمہ شہید نے مجھے اپنے ڈسٹرکٹ کا پلیسمنٹ بیورو کا انچارج بنایا. اس وقت وہ بنی تھی تاکہ لوگوں کو روزگار دیا جائے، جو بے روزگار ہیں ان کو، جن کو نوکریوں سے برطرف کیا گیا تھا ان کو بحال کیا جائے. تو میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ چھوٹی عمر میں مجھے اتنی بڑی ذمہ داری ملی اور الحمدللہ میں نے وہ ذمہ داری نبھائی. اور پھر میں پارٹی میں مجھے شہید بی بی نے 97 میں مجھے 90 میں مجھے پارٹی کا انفارمیشن سیکریٹری بنایا سکھا ڈویژن کا. تو میں سکھا ڈویژن میں بھی کام کرتا رہا. اس کے بعد پھر میں اسلام آباد آیا. جب بی بی شہید محترمہ پرائم منسٹر بنی تو مجھے اسلام آباد لے کر آئی اور اپنا پریس کنسلٹنٹ بنایا. اچھا ٹوکی صاحب، آپ کی ایک لمبی چوڑی اسٹرگل ہے. ظاہر بات ہے ہم ایک پروگرام میں تو اس کو نہ اس پہ بات کر سکتے ہیں، نہ اس کو ہم اپنے سامعین تک جو ہے وہ پہنچا سکتے ہیں. لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب پیپلز پارٹی 1986 میں جب بے نظیر بھٹو صاحب آتی ہیں
اور ہم نے دیکھا کہ لاہور کی سڑکیں جو ہیں وہ بھری ہوئی، مینار پاکستان سے لے کے جو ہے وہ ایئرپورٹ تک ایک ہی نعرہ تھا کہ بھٹو کی بیٹی آئی ہے، انقلاب لائی ہے. اچھا وہ انقلاب ہم نے سڑکوں پہ بھی دیکھا، انقلاب ہم نے گلی چوراہوں پہ بھی دیکھا، اور انقلاب کی ایک شکل ہمیں نظر آئی محترمہ بینظیر بھٹو کی صورت میں جو ہے. اچھا وہ انقلاب آج ہمیں نظر نہیں آ رہا. میں ڈھوکی صاحب آپ کو تھوڑا سا جمپ کراؤں گا آج کے اوپر، پھر میں واپس جاؤں گا دوبارہ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو انقلاب ہے، ڈو یو تھنک ابھی اس سے پہلے آپ نے ایک کامریڈ کی ایک اصطلاح بھی یوز کی، کامریڈس میں نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر جو ہے لیفٹ اور رائٹ کی ایک تقسیم موجود ہے، آج تک ہے، ابھی اتنی نہیں ہے لیکن بہرحال موجود ہے. سو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انقلاب جو ہے وہ صرف لیفٹ ونگ کا ہے، یا کوئی رائٹ ونگ انقلاب بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں کوئی آ سکتا ہے؟ دیکھیں وہ ایک ایسا وقت تھا کہ ملک آمریت سے گزرا تھا، ہر طرف خاموشی تھی، قبرستان جیسی ضیاء نے خاموشی کر دی تھی. لوگ بولنا چاہتے تھے، سڑکوں پر آنا چاہتے تھے. وہ لوگ آئے اور اپنا محترمہ شہید کا لاہور میں انہوں نے ایک تاریخی استقبال کیا، جس کا وہ مذہب ہے کہ اس ریکارڈ کو اپنا خود ہی محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے توڑا جب 2007 میں کراچی آئی. تو اگر لاہور میں 10 لوگ تھے، 10 لاکھ لوگ تھے، تو کراچی میں پھر 30 لاکھ سے زیادہ لوگ تھے. اچھا انقلاب یہ نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں کو سڑکوں پر لے کر آئیں. انقلاب یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کہ آپ کا جو منشور ہے، آپ کا جو راستہ ہے، آپ اس کو اختیار کریں، کامیابی حاصل کریں. محترمہ شہید کی وطن واپسی جو ہوئی، بیچ میں کیا ہوا، گورنمنٹ بھی آئی، گورنمنٹ بھی گزری، لیکن یہ تھا کہ شہید بی بی نے جو نظریہ دیا تھا، جو فلسفہ دیا تھا، جو راستہ دکھایا تھا ہمیں جمہوریت کا، جس کے لیے زندگی بھر انہوں نے جد و جہد کی. محترمہ شہید نے آمروں کا بھی مقابلہ کیا، آمروں کی باقیات کا بھی مقابلہ کیا، جلاوطن بھی ہوئی، مقدمات کا سامنا بھی کیا. جب وہ واپس آئیں تو انہوں نے ایک راستہ ہمیں سب کو دکھایا. ایک یہ کہ ملک کو دہشت گردی سے پاک کرنا ہے، اور دوسرا ان کا جس کے لیے زندگی بھر جد و جہد رہی، وہ جد و جہد رہی 1973 کے آئین کی بحالی، پارلیمنٹ کی بالادستی. اب یہ ہے کہ بی بی شہید کی شہادت کے بعد تو ایسا تھا کہ ایک جیسے زلزلہ آ جاتا ہے، جیسے کوئی بڑا سیلاب آ جاتا ہے کہ ہر چیز ملیا میٹ ہو جائے. لیکن یہ ہوا کہ جس طرح سے صدر آصف علی زرداری نے ایک جمہوری انقلاب وہ انہوں نے برپا کیا، جس کا اپنا کیا نام ہے کہ 1973 کے آئین کو بحال کیا. جی ہاں، وہ آئین جس کے لیے پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے پھانسیاں قبول کی تھی، وہ آئین جس کے لیے محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے جیل قبول کیا تھا. آج کل تو جیل بہت آسان ہے نا، اس وقت آسان، لیکن ابھی بھی لوگ جیل سے بھاگے ہوئے ہیں. جیل کی بات کرتے ہیں تو لوگ پاکستان چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. جیل تو آسان نہیں ہے. شکر ہے کہ پیپلز پارٹی والے نہیں ڈرتے. ہمارے لیڈر آصف علی زرداری صاحب سخت بیمار تھے، ابھی بھی حال ہی میں جب وہ جیل میں گئے بہت بیمار تھے. عدالت کا دروازہ کھٹکھٹوایا، پھر اس کے بعد جب رہا ہوئے تو باہر نہیں گئے. ان کا علاج یہاں کے ہاسپیٹل میں ہوا. طبیعت بگڑتی رہی، طبیعت سنبھلتی رہی، لیکن وہ ملک سے باہر نہیں گئے. جانا چاہتے تو جا سکتے تھے. ہمارے کئی دوست ممالک نے بھی کہا کہ جی آپ آئیں، آپ کا علاج جہاں پر ممکن ہے. تو آصف صاحب نے کہا کہ نہیں، میں یہاں پر علاج کراؤں گا کیونکہ میرے ملک کی ہاتھ پتلے. اچھا ڈھوکی صاحب، ایک چیز مجھے میں سمجھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ پاکستان کے اندر، میں وہ پھر اسی طرف آ رہا ہوں کہ ہم نے دیکھا ہے مراج محمد خان نے لیفٹ کی بات کی، اس نے انقلابیوں کو اکٹھا بھی کیا، مختلف وقتوں میں مختلف پارٹیاں بھی بنائی. کبھی وہ جمہوری پارٹی تھی، عوامی جمہوری پارٹی، کبھی بعد میں قومی معاہدہ آزادی بنا لی، اور پھر اسی طرح ہم نے دیکھا CR اسلم جو ہے اس نے بھی پارٹی بنائی ہوئی تھی. ہم نے دیکھا کہ پنجاب کے اندر جو ہے مختلف لوگوں جو ہے، یہ ایون سوموسوک پرویز رشید بھی، یہ بھی ایک وقت میں انہی کا ساتھی تھے. سو یہ جو لیفٹ ونگ اقبال حیدر وغیرہ جو بعد میں پیپلز پارٹی میں آ گئے، یہ ٹراسٹسکائٹ تھے، ان کا ڈفرینٹ نقطہ نظر تھا. انقلابیوں سے لوگ تنگ رہے ہیں.
کامریڈس نے وہ والا کنٹریبیوشن نہیں دیا, یہ زیادہ باتیں کرتے تھے یا محض, جبکہ لوگوں کے مسائل جو ہے وہ باتوں سے کہیں آگے چلے گئے تھے. پیپلز پارٹی نے جو اس کا بنیادی نعرہ تھا اس کے اندر اس نے کہا کہ سوشلزم ہماری معیشت ہے, طاقت کا سرچشمہ عوام ہے اور اسلام ہمارا دین ہے. یہ 3 باتیں تھیں جس کے اوپر انہوں نے اپنا پورے کے پورے منشور کی جو ہے وہ داغ بیل رکھی, جو ڈاکٹر مبشر حسن کے گھر بنا. میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ کیا آج کا انقلابی جو ہے یا آج کا جو نوجوان ہے وہ دیکھ رہا ہے, اس کو لگتا ہے کہ شاید اس کا جو حل ہے اس کے مسائل کا, وہ شاید ان پارٹیوں کے پاس نہیں ہے. تو آپ کس طرح سے اس کو اٹریکٹ کریں گے, اس کو کس طرح سے لے کے آئیں گے واپس؟ وہ کون سا انقلاب ہے جس کی آپ بات کرتے ہیں جو اس کو فیسینیٹ کرے اور وہ واپس آپ کی طرف لوٹ آئے؟ بات یہ جو آپ نے کہا نا انقلابیوں کی, تو مجھے یاد ہے, میں ایک ہی حوالہ دوں گا آپ کو, جو مجھے اپنے جو دوست نیب میں رہے اس وقت, وہ بتا رہے تھے کہ مرحوم غوث بخش بدن جو بھی نیب میں ہوا کرتا تھا, تو ایک دن اپنے اجلاس میں کہنے لگے کہ ہم جو چاہتے تھے بھٹو صاحب نے تو وہ کر دیا. آج جمہوریت ہے, ملک میں آئین ہے, اور ہم بولتے ہیں, ہمارے مطلب کہ عام لوگوں کو زبان دے دی, یہی تو ہم چاہتے تھے. تو وہ بھٹو صاحب نے کر دیا ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم بھٹو صاحب کا ساتھ دیں, ورنہ کیا ہوگا. یہ کوئی 75 کی بات ہے جو بدنجو صاحب نے کی تھی. ورنہ کیا ہوگا, ورنہ یہ ہوگا کہ فوج بھٹو کو کھا جائے گی اور ملائیت معاشرے کو. ہم جب مڑ کر دیکھتے ہیں کہ ہوا تو وہی کہ ایک خیالی مقدمے کے آڑ میں عدلیہ کو استعمال کر کے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی. اس کے بعد کیا ہوا, ملائیت کا غلبہ یہاں پر رہا, مذہب کے نام پر لوگ مارے جاتے رہے, مسجدوں پر حملے ہوئے, امام بارگاہوں پر حملے ہوئے. یہ پیک تھی ایک ملائیت کی. تو انہوں نے جو کیا نا کہ یہاں اسلام آباد میں بھی آگ کے چھولے بڑھ کے ہر جگہ پر بم دھماکے ہوتے رہے. تو ایک یہ رخ تھا. اب یہ ہے نا کہ اب دنیا کے تقاضے بدل گئے ہیں, نوجوان آگے بڑھنا چاہتا ہے. یہ اس حوالے سے صرف پروگرام صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے, آصف علی زرداری صاحب کے پاس ہے, یا چیئرمین اپنا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے پاس ہے. اب جب ہم گورنمنٹ میں آئے, آپ نے دیکھا تو اس وقت ایک طرف دہشت گردی تھی, معاشی حالت بہت بری تھی. بلکہ ہمارے جو پہلے وزیر خزانہ بنے تھے اسحاق ڈار صاحب نے کہا تھا کہ حالت معیشت کی بہت خراب ہے اور خزانہ خالی ہے. اسحاق ڈار صاحب کے جانے کے بعد ہمارے یہ ابھی جو موجودہ وزیر خزانہ مشیر خزانہ ہیں یہ صاحب آئے, تو انہوں نے دعوے تو بہت سارے کیے تھے کہ جی یہ ہے اور میں یہ کروں تھا. جب آئے تو آصف صاحب نے ان سے کہا, صدر صاحب نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ سرکاری ملازمین کو مراد کے ساتھ بحال کیا جائے اور ان کی تنخواہ میں اضافہ کیا جائے. تو مشیر خزانہ صاحب نے انکار کر دیا کہ جی اس سے کیسے, یا مشیر کہہ رہے ہیں یا مشرق کہہ رہے ہیں, مشرق یہی کہہ سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں حالات ایسے نہیں ہیں. تو صبران صاحب نے کہا تو پھر تو آپ ہمارے کام کے نہیں ہیں. تو میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جو نوجوان بے روزگار ہیں ان کے لیے دروازے کھلے ملازمتوں کے, وہ آگے بڑھے. شہید بیوی کا بھی ایک یہی فلسفہ تھا کہ جب آپ کسی کو ملازمت دیتے ہیں, روزگار دیتے ہیں, تو وہ تنخواہ اپنے جیب میں نہیں رکھے گا, وہ تنخواہ جا کر خرچ کرے گا. کوئی جا کر آٹا خریدے گا, کوئی کپڑے خریدے گا, کہیں پر چائے پیے گا, یا مطلب ہے کہ ان کو پھر آگے بڑھنے کا اور موقع ملے گا, حوصلہ ملے گا. اور صدر صاحب کا بھی یہی تھا. بلکہ چیئرمین صاحب تو آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ یہ جو مراد دیتے ہیں بڑے لوگوں کو کہ جی باہر آپ سے آ رہے, آپ پیسے لے کر آؤ اور آپ سے پوچھا نہیں جائے گا, لیکن غریبوں پر کو کیا مل رہا ہے, نوجوانوں کو بے روزگاری کے سوا تو کچھ نہیں ملا. چونکہ ڈھوکی صاحب میں آپ کی اسی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں, اور اس میں تھوڑا سا ایک ٹوسٹ چاہتا ہوں آپ سے جاننا کہ عمران خان صاحب جو کہ 70+ ہیں, وہ اپنے آپ کو آج بھی نوجوان سمجھتے ہیں, اور ایک نوجوان جو بلاول بھٹو ہیں وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ان کی جو باتیں ہیں, ان کا جس طرح سے وہ گفتگو فرماتے ہیں, اور جس طرح سے ان کا جو ہے وہ سٹرگل ہے, اور جس طرح سے وہ لگے ہوئے ہیں, اسے لگتا ہے کہ وہ کچھ 70 سال کے ان کی میچورٹی کا عالم جو ہے وہ اس لیول پہ ہے.
ہم سمجھتے ہیں, شاید آج کا نوجوان بھی یہ سمجھتا ہے کہ بلاول بھٹو زیادہ بہتر طور پہ ریپرزینٹ کرتا ہے نوجوانوں کو انسٹیڈ آف کہ عمران خان صاحب کے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر بلاول جو ہے وہ پاور پالیٹکس میں آتے ہیں, وہ پرائم منسٹر بنتے ہیں, یا ان کے پاس جو ہے ان کو چانس ملتا ہے سرو کرنے کا, تو ڈو یو تھنک کہ وہ بہتر طور پہ نوجوانوں کو اپرچونٹی, چونکہ نوجوان جو ہے وہ بہت زیادہ ہے پاکستان کے اندر. پاکستان کا اگر آپ اٹھا کے دیکھیں جو اعداد و شمار ہیں, تو اس میں نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو کہ بے روزگار ہیں, جن کے پاس کوئی وہ نہیں ہے. پلان کیا ہے ان کے پاس, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ چیئرمین صاحب کے پاس, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے سامنے ایک راستہ ہے, شہید بی بی کا راستہ, کہ وہ کس طرح سے لوگوں کو روزگار, نوجوانوں کو کیسے آگے لانے کا اپنا کے لیے اقدامات کرتی رہی. آپ کو احمد بھائی یاد ہوگا کہ جب یہ تقریباً کوئی 96 ہے, ہاں 96 کا زمانہ ہے, تو محترمہ نے نوجوانوں کو ہدایت کی تھی کہ آپ کمپیوٹر, جی بالکل, کمپیوٹر لٹریسی پروگرام شروع کیا تھا انہوں نے یہاں پہ. جب محترمہ نے یہ کیا تو ہمارے مخالف یہ کہتے رہے پتہ کرو کہ کسی کمپیوٹر سائنس اپنا سے کسی کمپنی سے کوئی کک بیک تو نہیں لیا, رشوت تو نہیں لی. تو اس وقت ان لوگوں کی سوچ یہ تھی. آج بھی چیئرمین صاحب کی وہی ہے کہ نوجوانوں کو کیسے, عوامی مرکز بنا تھا, آپ نے دیکھا وہ وہاں پہ اتنا بڑا وہ سافٹ پارک بنایا تھا انہوں نے, سافٹ ویئر پارک جو ہے. تو یہ چیز جب مطلب ایک ہے کہ ان کے پاس ہے کہ میری والدہ نے نوجوانوں کے لیے کیا کیا تھا اور میرے والد نے نوجوانوں کے لیے کیا کیا, تو چیئرمین صاحب بلاول بھٹو زرداری صاحب 2 قدم اور آگے جائیں گے, کیونکہ ابھی دنیا بدل چکی ہے. اب دیکھو ہر جگہ پر بے روزگاری, یہ آیا تو اپنا 1 کروڑ لوگوں کو نوکریاں دینے کے لیے نا کیا کیا, لاکھوں لوگوں کو, میرے خیال میں 20-25 لاکھ نکال دیا انہوں نے, بے روزگار کیا لوگوں کو. آیا تھا 50 لاکھ گھر دینے کے لیے, لیکن کیا کیا غریبوں کی جھوپڑیاں وہ مسمار کر دی اور اپنا محل انہوں نے وہ بچا لیا. تو یہ ہے کہ ایک تو خیالی دنیا ہے نا, باقی لوگ خیالات میں گھومتے ہیں, ہم آتے ہیں زمینی حقائق کی طرف. بلاول بھٹو صاحب کی نظر جو ہے وہ زمینی حقائق پر ہے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں, ایک روٹی, کپڑا اور مکان. عموماً ہمارے مخالف کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے وہ کیا تھا لیکن دعویٰ یہ پورا نہیں کیا. مفہوم ایک منٹ مجھے ختم کرنے دیں. لیکن یہ تھا کہ مفہوم یہ تھا کہ آپ روزگار دیں, اس کے بعد روٹی بھی کمائے گا, وہ کپڑے بھی خریدے گا, اپنی پونجی جمع کر کے گھر بھی بنائے گا. یہ پیپلز پارٹی, یہ شہید بھٹو کا فلسفہ تھا. ہمارا بھی یہی فلسفہ ہے اور چیئرمین صاحب بھی اسی پر ہی چل رہے ہیں. دیکھیں سندھ میں آپ کے پاس ہے حکومت بہت عرصے سے ہے, اور 18ویں ترمیم کے بعد جس طرح سے پروونشل اٹانومی دی گئی ہے اور پروونسز کو جس طرح سے صوبوں کو خود مختاری دی گئی ہے, صوبے بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں. ایجوکیشن ان کے پاس ہے, لا قانون ان کے پاس ہے, اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ صوبوں کے ہاتھ میں. سندھ میں ابھی تک اس طرح سے ہمیں وہ نظر نہیں آ رہی. ہم چیختی پھر رہی ہے جی سندھ شہری علاقوں کی حالت خراب ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ درست ہے کہ غلط ہے, آپ اس کو بہتر طور پہ بتا سکتے ہیں کہ کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں سندھ میں بے شمار رکاوٹوں کے باوجود ابھی بھی میں انتہائی ادب سے کہوں گا کہ ہمارے ایک جج صاحب نے کتوں کے کاٹنے پر ہمارے پیپلز پارٹی کے 2 MPs کو معطل کر دیا. اچھا, اب MPs کا یہ کام تو نہیں ہے نا کہ وہ جا کر وہ کریں, یہ تو میونسپل والوں کا کام ہے. آپ کو یاد ہے کہ جب تھرکول بن رہا تھا تو ثاقب نثار صاحب نے کیا کچھ نہیں کیا اس کو ختم کرنے کے لیے. وہ تو ڈیم بنانے کے چکر میں تھا نا, وہ پیسے کدھر چلے گئے جو ڈیم بنانے کے لیے انہوں نے پیسے اکٹھے کیے تھے. لیکن سندھ نے یہ بنا کر دکھایا تھرکول, وہاں پر بجلی بھی بن رہی ہے, اور آپ حیران ہوں گے کہ وہاں کی خواتین جو ہے نا وہ کمپیوٹر پر بھی کام کرتی ہیں, پاور پروجیکٹ میں بھی کام کرتی ہیں, اور ڈمپر بھی چلاتی ہیں, جو ٹرک ہوتے ہیں بڑے وہ چلاتی ہیں, وہاں کی تھر کی خواتین. تو یہ تھا. اچھا دوسری چیز یہ تھی نا کہ جو بڑے امراض ہیں, بخار اور اس کو چھوڑے نا, یہ اس کے لیے جو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس 7 لاکھ ہوں گے, یہ جو سفید تعویذ بیچ رہا ہے نا صحت کارڈ, آج تک مجھے آپ بتائیں کہ کسی ایک غریب کا علاج ہوا ہے؟ بالکل بھی نہیں ہوا. سندھ میں قدم قدم پر دل کے ہاسپٹل ہیں, وہاں پر صرف لوگ جاتے ہیں, ان کا 1 روپے کا خرچہ نہیں ہوتا. ہاسپٹل میں فری علاج. سکھر سے آپ شروع ہو نا, تھر میں چلے جائیں تو ادھر میرپور خاص میں ہے, حیدرآباد میں ہے, جہاں مختلف جگہوں پر ہے. پہلے تو کراچی میں ہوتا تھا.
दूसरी चीज़ है कि सिंध गवर्नमेंट ने अपने वसाइल से ट्रामा सेंटर बनाया कराची का, जो एशिया का सबसे बड़ा ट्रामा सेंटर है। आगे जाएं गुर्दों के इमराज, तो कराची हॉस्पिटल में वहाँ वो हमारे अपना डॉक्टर साहब जो है वो फ्री इलाज करते हैं। सिविल हॉस्पिटल में गुर्दों का फ्री इलाज होता रहता है। फिर आप आ जाते हैं खैरपुर का, मेरा जो इलाका है, मेरा खैरपुर शहर है, तो वहाँ पर गम्बटे छोटा सा शहर है, वहाँ पर जिगर का और कैंसर का इलाज होता है। वहाँ पर अब ये होता है कि जैसे वो पैदाइशी बच्चों को होंठों पर कोई कट हो या कोई चीज़ हो तो वो सर्जरी भी की जाती है। तो सिंध में सेहत की बुनियादी सहूलतों में तो सिंध आगे है। रही बात ये कि जब हम करते हैं कि कोई पहल करते हैं ना किसी तरफ, तो बेशुमार, मेरे को तो कोई काटने वाली बात तो बताई ना, तो कई चीज़ें होती हैं कि रुकावटें सामने आती हैं, मुख्तलिफ रुकावटें होती हैं। अब ये कह रहे हैं कि जना हॉस्पिटल और NICVD कराची वाला हमारे पास कर दो एक हॉस्पिटल। आप इस्लामाबाद के अस्पतालों की हालत देखें, क्या हालत है वहाँ पर इस डिस्प्रिन की गोली नहीं देते, और ये कैसे गरीबों का इलाज करेंगे। हमारी गवर्नमेंट में जब अपना क्या नाम है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और दूसरा बैतुल माल के फार्म हुआ करते थे, हर हॉस्पिटल में मौजूद होते थे। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब वो ख़त्म करके उनको एक तावीज़ दिया जाता है कि जी आप संभालें और ये है सेहत कार्ड। तो ऐसे काम नहीं होते। ये बात आपकी बिल्कुल बजाय, मैं इस बात को मानता हूँ कि वफाकी हुकूमत तो खैर उस तरह से कंट्रीब्यूट कर ही नहीं रही जिस तरह से एक्सपेक्ट किया जा रहा था। ये जिस तरह लोगों ने जो है उसको वोट दिया था और जो उससे वो उम्मीदें थी वो तो बिल्कुल दम तोड़ गई। लेकिन चूँकि पीपल्स पार्टी हमेशा से हारी की जमात है, मेहनत कश की जमात है, गरीब की जमात है, और वो दावा भी करती है कि हम गरीबों और मेहनत कशों की जो है वो उनकी नुमाइंदा जमात है। और सबसे ज़्यादा मसाइल जो है वो पाकिस्तान में लोगों को गुर्बत के हैं। आप देखें कि जो ख़त गुर्बत से नीचे ज़िंदगी बसर करने वाले लोग हैं वो दिन ब दिन उनकी तादाद जो है वो बढ़ती चली जा रही है। यहाँ पे मैंने देखा है कि वफाकी हुकूमत जो है वो उनके लिए जो है वो बना रही है जहाँ पे उनको मुफ्त खाना मिलेगा उनके लिए। आपको क्या लगता है कि भीख मंगा बना रहे हैं हम लोगों को, या वाकई ज़रूरत है फ़कीर बना रहे हैं, उनको आदत डाल रहे हैं, लो खाओ बस ठीक है। पाकिस्तान में बहुत सारे मुखियर हजरात हैं जो ये काम करते आ रहे हैं, कराची में भी, इधर भी करते थे। क्या हुकूमतों की ये काम, मैं समझना चाह रहा हूँ, क्या हुकूमत का ये काम है? हुकूमत का ये काम नहीं है कि एक नौजवान जो अपना जिन्होंने मास्टर किया हुआ है या अपना क्या नाम है इंजीनियरिंग की हुई है या डॉक्टर किया हुआ है, तो आप बजाय उनको नौकरी देने के, बजाय मुलाजमत देने के, बजाय उनको मुस्तकबिल का रास्ता दिखाने के लिए आप कहते हैं कि लंगर खाने पर आए, वो खाना खाए यहाँ पर, और फिर वो जो है ना वहाँ पर अब ये क्या नाम है कि पनाहगाह बनाइए, वहाँ पर सो जाए। तो ये एक सतही सोच है। मतलब हम तो फैलिए बना रहे हैं। ये हाँ बिल्कुल, तो फैलिए बना रहे हैं कि वो ताकि इनके मरहूने मिन्नत रहे, आगे ना बढ़ सके इसको आगे। और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये चाहते हैं कि नौजवानों को आगे बढ़ने के मौका दो ना, उनको रोज़गार दो, उनको वसाइल दो, उनको खुली फिजा दो, ताकि वो आगे के लिए सोचे ना कि फर्ज करें कि अगर आपने उनको आज यहाँ पर छोटी सी नौकरी मुलाजमत किसी को भी मिली, तो आगे जाकर वो आगे के लिए सोचेगा कि मुझे फला जगह पर भी अप्लाई करना है। अब देखें जितने लोग अब पाकिस्तान से बाहर गए हैं, अभी तो वापस आ रहे हैं ना इस रिजीम में, ये तो पाकिस्तान का पासपोर्ट की इज्जत करवाने गया था ना, हुआ क्या है कि लाखों लोग वापस आ गए किस हमारे पीपल्स पार्टी के दौर में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो। हाँ मुझे याद है कोरिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। आम बंदे को पासपोर्ट का हक ना देते तो आज कौन होता? हाँ बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। तो ये अपना शनाख्ती कार्ड का देखें, शनाख्ती कार्ड जो है वो भुट्टो साहब के दौर में ये उन्होंने इजरा किया था, फिर पासपोर्ट उन्होंने। जिस चीज़ को देखें, जिस चीज़ की कि सवाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाकी ने तो ऐसी बात की है, काम किए हैं जो नज़र आते हैं, सिर्फ नज़र आते हैं। अफादियत ये अलग बहस है, लेकिन अगर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने जितने काम किए उसके फायदा तो अवाम को। अब पोलियो के कतरे हैं, जैसे पोलियो को इंशाल्लाह पाकिस्तान पाक हो रहा है कुछ इलाकों में, लेकिन ये प्रोग्राम तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद लेकर आई थी। आप मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद से नफरत करें, लेकिन जब
آپ میزائل ٹیکنالوجی دیکھیں تو بی بی تو یاد آئے گی آپ کو. بالکل ایٹم جو ہے دیکھیں آپ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے شروع کیا ہے آپ نے ایٹمک سارا جو ہے وہ تقریر آپ دیکھیں. لیکن نفرت اپنی جگہ پر وہ ہے کہ وجہ کیا ہے احمد صاحب کہ ایک پریزیڈنٹ ریفرنس بھیجتا ہے جو جمہوریت کی نفی کرتا ہو وہ تو اس کی جو سماعت ہو جاتی ہے. لیکن دنیا کا ایسا لیڈر جنہوں نے پاکستان کی تعمیر کی تھی, انقلاب برپا کیا تھا, سوچنا کا شعور دیا, بولنے کے لیے زبان دی, ان کا عدالتی قتل ہوتا ہے. ان کا ریفرنس بھی پریزیڈنٹ بھیجتا ہے لیکن وہ ابھی تک قابل سماعت نہیں ہوا. وجہ کیا ہے؟ پھر وہی بات ہو جاتی ہے چھوٹے صوبے کی. ان کا اپنا کیا نام ہے کہ ڈومیسائل چھوٹے صوبے سے تھا کہ تاریخ تو ان سے انصاف کر چکی. اور جب ایک جج, ایک نہیں دو جج, ایک جج نسیم حسن شاہ تھا جو ان ججوں میں شامل ہوتا ہے جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو شہید کو پھانسی کی سزا سنائی تھی. وہ آ کر ٹی وی چینل پر کہتا ہے کہ بھٹو صاحب کو پھانسی کی سزا غلط تھی اور وہ معصوم اور بے گناہ تھے, لیکن پھر بھی یہ مان نہیں رہے ہیں. خیر یہ تو طے ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جو ہے وہ ایک عدالتی ان کو قتل ہوا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے ان کے ساتھ ایک ایک کر کے رہا کیا گئے, اب وہ لاپتہ ہیں. لیکن دیکھیے نا, محترمہ شہید ہوتی ہیں, اس کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت آ جاتی ہے, 5 سال پیپلز پارٹی کی حکومت رہتی, انہوں نے بھی تو کچھ نہیں اس وقت جو ہے وہ UN کو بلا لیا, لا کے وہ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں, نکلا کیا اس میں سے؟ جو FIR جو داخل ہوئی تھی نا جی, پہلی FIR انہوں نے داخل کی تھی کہ اس پر چلتا رہا. اچھا انصاف کی توقع ہمیں تھی کہ ہمیں انصاف ملے گا کہ ایک شاید یہ لوگ سدھر گئے ہوں کہ شہید بی بی کے ساتھ ان کے خون کے ساتھ انصاف کریں, لیکن ہمیں تو انصاف نہیں ملا. اور دوسری بات ہے کہ یہ جو روتے ہیں ہمیشہ NRO NRO NRO, احمد صاحب NRO کیسے آیا؟ اس وقت ملک میں مارشل لا تھی, ملک کو جمہوریت کی طرف لے کر آنا تھا. محترمہ شہید نے کوئی ان سے یہ نہیں کہا تھا کہ کیسے ختم کروں. محترمہ شہید نے تو یہ کہا تھا کہ جو بھی بیرون ملک سیاستدان رہتے ہیں ان کو محفوظ راستہ دوں. لیکن کیا یہ تکلیف دہ بات نہیں ہے کہ محفوظ راستہ صرف محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کو نہیں ملا, باقیوں کو سب. اچھا ڈوکی صاحب, ایک المیہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آ سکا, میں اس کو بہت سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں اور اپنے پیپلز پارٹی کے دوستوں سے اکثر پوچھتا بھی رہتا ہوں اور مجھے کہیں سے جواب نہیں ملتا. میں آپ سے بھی سوال آپ کے آگے رکھتا ہوں. میر مرتضیٰ بھٹو شہید ہوتے ہیں اور ان کو بیچ کراچی میں ان کو دن دہاڑے جو ہے ان کو قتل کر دیا جاتا ہے اور حکومت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی ہے. آرڈرس پیپلز پارٹی کے لوگ دے رہے ہیں. انٹیریم منسٹری جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے. انٹیریم منسٹر اس وقت جو ہے وہ بابر صاحب تھے, نصیر اللہ بابر جو ہے. کچھ نہیں ہوا. ہم نے دیکھا کہ آج تک اس کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں ہے. غنوہ بھٹو چیختی رہ گئی کس نے مارا کس نے مارا کس نے مارا, لیکن مارنے والے جو ہیں وہ آج تک لاپتہ ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہوتی ہیں, پھر آگے پیپلز پارٹی کے 5 سال گزارتی ہے, کوئی پتہ نہیں چلتا کس نے مار دیا کہاں چلی گئی. سو یہ کیا وجہ ہے کہ کون ہے وہ بیچ میں سے جو آ کے کر جاتے ہیں اور پھر پتہ بھی نہیں چلتا, اور حکومتیں بھی پیپلز پارٹی کی جو ہے وہ بعد میں چلتی رہتی ہیں, لیکن وہ قاتل سامنے نہیں آتے. تو قاتل کیا کہاں سے آتے ہیں, کسی اور دنیا سے آتے ہیں یا ایلینز ہیں؟ بات سوچ کی ہے. ایک وہ سوچ جو چاہتی ہے کہ ہم عوام پر مسلط رہیں, جو ہم چاہتے ہیں وہی ٹھیک ہے. ایک سوچ ہماری ہے, ہماری لیڈرشپ کی ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. آپ دیکھیں کہ اسی فلسفے اسی راستے پر چلتے ہوئے گڑی خدا بخش کا قبرستان آباد ہوتا ہے, شہید شاہ نواز بھٹو کا قتل ہوتا ہے, میر مرتضیٰ کا قتل ہوتا ہے, بی بی کا قتل ہوتا ہے, بیگم صاحبہ بیمار ہوتی ہیں, ضعیف ہوتی ہیں, ان پر مقدمے جس طرح ان کے اوپر تشدد ہوا, جہاں ڈنڈے مارے گئے ان کے سر پہ, جیل میں ہاں کتنا عرصہ وہ ہاسپٹلائز رہیں. بالکل. تو یہ چیز ہے کہ میں تو یہ کہوں گا کہ کبھی پاکستان پیپلز پارٹی کو انصاف ملا ہی نہیں. انصاف کے ایوانوں سے کبھی انصاف نہیں ملا. عوام نے ضرور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ انصاف کیا ہے, ہر قدم پر ساتھ رہے ہیں اور مشکل حالات میں بھی ساتھ رہے ہیں. اگر بھٹو خاندان پر کہ بھٹو خاندان کی کوئی خوشی کا دن آیا ہے تو خوش ہوتے ہیں, اگر کوئی ان پر دکھ آتا ہے تو دکھی ہوتا ہے. یہ عوام اور بھٹو صاحب کے درمیان, بھٹو صاحب کے خاندان کے درمیان ایک رومانس ہے.
جو انہوں نے بڑی کوشش کی ہے کہ اس کو توڑا جائے. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جتنے قوت، جتنے پیسے پاکستان پیپلز پارٹی کو ختم کرنے، پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی ساکھ ختم کرنے کے پر استعمال ہوا ہے، اگر اتنی ہی طاقت بھارت کے خلاف استعمال ہوتی تو مقبوضہ کشمیر پر آزاد ہوتا اور وہاں پر پاکستان کا پرچم لہرا چکا ہوتا. اچھا ڈوکی صاحب، تھوڑا سا ہم آتے ہیں کہ اب آپ کی فیوچر پلاننگ میں تھوڑے سے پیپلز پارٹی کی سمجھنا چاہ رہا ہوں، چونکہ آپ بہت زیادہ قریب ہیں بلال بھٹو زرداری صاحب کے، محترم آصف زرداری صاحب کے، اور آپ پارٹی کی پالیسیز کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، ان کے اوپر آپ کی نگاہ ہے اور آپ کے ہاتھ سے چیزیں ہوتی جا رہی ہوتی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اب آنے والے وقت میں کیا ان کا کیا لائے عمل ہے؟ چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ تھوڑی سی ناراض ہیں پیپلز پارٹی سے. پیپلز پارٹی کی ایک اپنی پالیسی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ابھی اپوزیشن لیڈر کی جو بات ہو رہی ہے پیپلز پارٹی کا ہوگا، یا اگر وہ باقی جو الائنس کہتا ہے کہ ہم یہاں سے نکلے تو پھر کیا اسٹریٹجی کیا ہے؟ نہیں دیکھیں، جہاں تک اپوزیشن کی جماعت ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی تو ان کے ساتھ کھڑی ہے، اور وقت نے ثابت بھی کیا ہے کہ صدر آصف علی زرداری نے جو مشورہ دیا تھا، یا پاکستان پیپلز پارٹی نے وہاں پر جو اپنا مشورہ دیا تھا، تو اس کے مطابق یہ تو استعفے دینے چاہتے تھے ہمارے دوست، لیکن استعفے ہم نے نہیں دیے. اور ہوا کیا کہ ضمنی انتخابات ہوئے، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی جیتی سندھ سے، مسلم لیگ فنکشن اپنا نواز پنجاب سے بھی جیتی، کے پی کے سے بھی جیتی، مولانا فضل الرحمان نے بھی اپنا بلوچستان سے سیٹ نکال دی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ان کو راستہ دکھاتے ہیں، جو پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ان کو مشورہ دیتی ہے، اس سے تو سب کو فائدہ ہوتا ہے. اب ایک حکمت عملی کے تحت یوسف رضا گیلانی صاحب الیکشن لڑے. یہ عمران خان کے گھر پر حملہ تھا. ابھی تک وہی ان کو ہے نا کہ جی مجھے ایکسپیرینس ہے، لیکن وہاں پر جو ہے نا، وہاں پر یوسف رضا گیلانی صاحب وہ کامیاب ہوا. سینیٹ میں کیا ہوا؟ سینیٹ کے الیکشن ہی متنازع بن گئے ہیں، جو وہاں پر 7 ووٹ ہمارے مسترد کر کے اور غلط طور پر مسترد کر کے اپنا سید یوسف رضا گیلانی صاحب کو ہرایا گیا ہے. وہ ابھی معاملہ عدالت میں ہے، لیکن سب کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک اقلیت کو اکثریت پر مسلط کیا گیا ہے. ایک چیز. دوسری یہ چیز ہے کہ ہر پارٹی کے اپنا منشور ہوتا ہے، اپنی سوچ ہوتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ ہے کہ ہمارے لیے، ہم تو مسلسل گزرے ہیں نا، ان سے حالات سے بھی گزرے ہیں کہ جب یہ 85 کے الیکشن کا بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ کیا تو شہید محترمہ بھی ملک سے باہر تھی علاج کے لیے، اور بیگم صاحبہ بھی باہر تھی، دونوں جلا وطن تھی. تو جب یہ فیصلہ ہوا تو محترمہ اور بیگم صاحبہ تو پریشان ہو گئے کہ یہ فیصلہ کسی کیا ہے. تو ہمارا یہی ہے کہ ہم کوئی بھی فورم چھوڑیں گے، خالی نہیں چھوڑیں گے، چاہے وہ عوامی فورم ہو، میڈیا کا ہو، عدلیہ کا ہو، یا پارلیمنٹ کو ہو، ہم نہیں چھوڑیں گے. کیونکہ اس سے یہ ایک آپ کے پاس ایک راستہ ہے آگے بڑھنے کا. رئیس بات یہ کہ اگر ہم استعفے دے دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنا پارلیمنٹ عمران خان کے رحم و کرم پر چھوڑ، کیونکہ اسپیکر کا کردار جانبدار رہا ہے ہمیشہ. جیسے ہی آیا ہے وہ تو ایک کٹ پتلی ہے، اور انہوں نے اسمبلی کو ربڑ اسٹیمپ بنا دیا ہے. تو اگر یہ چیز ہوتی ہے، اگر ہم اسمبلی سے، جو ہماری رائے ہے کہ اسمبلی سے باہر آتے ہیں، اب دیکھتے ہیں 4 اپریل کو میٹنگ ہے پارٹی کی، کیا فیصلہ کرتی ہے. لیکن ہمارا یہ ہے کہ اگر ہم استعفے دے دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو کھلا میدان پارلیمنٹ ان کے حوالے کر رہے ہیں. اور یہ ہمارا کیا نام ہے کہ ہمارا مضبوط ایک وہ ہے فلور ہے پارلیمنٹ. تو اس کو بھگتا بھی ہم نے بہت کچھ ہے. جیسے ایک منٹ، جیسے 2002 میں ہوا تو پاکستان پیپلز پارٹی اکیلی رہ گئی تھی، باقی تو ایل ایف ہو گئی، پھر کیسے اختلاف بنی، یہ الگ کہانی ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم نے وہاں پر رہ کر
ادھر رہ کر ان کو مفروض کرنا ہے، ان کو منمانی کرنے نہیں ہے دینی۔ اب اسمبلی میں تو آپ کو ایک ہے کہ ان کی تو اکثریت تو نہیں رہی نا، وہ جو الیکشن جو انہوں نے اپنا عدم اعتماد کا ووٹ لیا وہ بھی متنازع ہے کہ کس نے نہیں گنے، کیسے ہوا، یہ ہوا، بہرحال یہ چیز ہے۔ لیکن وہ اندر سے جانتا ہے کہ وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے عمران خان، اور اسمبلی سے اس وقت نکلنا تو وہ تو سکون کا سانس لے گا کہ بھائی جان چھوٹی چھوکر ہے کہ نکل گئے۔ تو آپ استعفے لیں گے یا استعفے دینے آئے ہیں؟ تو آپ تو ان کو اتنا وہ کرو، اکیلا کر دو، ان کو ایسا بے بس کر دو، کیونکہ عوام کے لیے تو کچھ کر نہیں سکا نا۔ کہاں سے چلا؟ انڈوں اور چوزوں سے چلا، پھر وہ کہاں پر چلا، مطلب ہے کہ بھینسیں بیچنی، بھینسیں بیچ دیں، گاڑیاں بیچ دیں، بھنگ کا کاروبار، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں، ان کے بھیجے بھی کچھ نہیں ہے جی۔ اچھا ڈھوکی صاحب، ایک چیز مجھے آپ سمجھائیے، وہ یہ کہ پیپلز پارٹی آبویسلی مسز کی پارٹی ہے، مسز کی بات کرتی ہے، عوام کی بات کرتی ہے، عوام کے ساتھ جڑت ہے، محنت کشوں کی بات کرتی ہے، اور پیپلز پارٹی کا اگر ہم ماضی دیکھتے ہیں تو ہمیں محنت کش جو ہے وہ بڑی تعداد میں ہمیں نظر بھی آتے ہیں، اور اپنے ایسے لوگوں کو آگے بھی لے کے آئے ہیں، ان کو ٹکٹ دیے، ان کو آپ اسمبلی تک پہنچایا، جو کہ عام لوگ تھے جن کا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ اس طرح سے نہیں تھا، نہ ہی کوئی فیوڈل تھے، نہ ہی کچھ ہو۔ لیکن ہم ایک چیز اور بھی جو سمجھ سے بالتر ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے اوپر کرٹیسزم بہت زیادہ کیا جاتا ہے آج کل، اسپیشلی جیسے ابھی آ رہا ہے کہ جی وہ پتہ نہیں کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گٹھ چھوڑ کر رہے ہیں، کچھ اس طرح کر رہے ہیں۔ جب بھی استعفوں کی بات آتی ہے یا جب بھی اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے تو پیپلز پارٹی سی ای سی کی طرف اچھال دیتی ہے۔ سی ای سی کیا واقعی ایگزسٹ کرتی ہے یا فیصلے چند لوگ کرتے ہیں اور وہ چند لوگ جو ہیں وہ یہ تنقید جو بات کر رہے ہیں نا آپ، تو یہ نئی بات نہیں ہے۔ اور ہمارے ایک دوست کہا کرتے تھے کہ کوئی پاکستان پیپلز پارٹی کی حمایت کرتا ہے شعوری طور پر، اور کوئی پاکستان پیپلز پارٹی کی مخالفت کر کے روٹی کماتا ہے۔ اب ان کی روٹی لگی ہوئی ہے آصف علی زرداری کے صدقے، ان پر تنقید کرتے ہوئے یا چیئرمین پیپلز پارٹی پر تنقید کر کے ان کی روزی روٹی بنتی ہے، تو ہمیں اعتراض نہیں ہے۔ نہیں، یہ بات آپ کی میں سمجھ گیا ہوں، آپ جہاں پہ آپ جو بات کر رہے ہیں یہ بالکل درست ہے۔ اچھا ڈھوکی صاحب، اب ہم تھوڑا سا اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں، آل دو ایک پروگرام نہیں ہوگا، ہم آپ کے ساتھ ایک سیریز آپ پروگرام کریں گے اور آپ کو گائے بگائے ہم زحمت دیں گے تاکہ ہم آپ سے جان سکیں۔ ایک پورا ماضی ہے، ہم تھوڑا سا واپس لے کے جاتے ہیں۔ 88 میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بن جاتی ہے، پیپلز پارٹی جو ہے وہ بڑی محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ جو ہے وہ اقتدار میں آ جاتی ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اقتدار جو ہے وہ زیادہ عرصہ نہیں رہتا، اگین جو ہے 88 میں آتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ 90 میں ان کو جانا پڑتا ہے۔ یہ 2 سال میں انہوں نے جو اپنے جو ڈریمز یا جو ایک ان کی جو پلاننگ تھی وہ تو پوری طرح سے امپلیمنٹ نہیں ہو پاتی، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ ایک IGI نام کی ایک چیز جو ہے بلا وہ ہمیں اس وقت جو بہت ایک بڑھتی ہوئی اور اس کا جو ہے ایک بڑا قد جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو IGI کا قد تھا یہ پیپلز پارٹی کو کہ اس جو موقف تھا جو کہ ان کا نظریاتی موقف تھا اس کو ڈیمیج کر سکا کہ نہیں کر سکا؟ چونکہ پیپلز پارٹی کا ہم نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ اس نے لوز کیا ہے اس اسکول آف تھاٹ کو جو کہ نظریاتی تھا، جو اس کے ساتھ جڑا ہوا تھا کسی وجہ سے، انکلز دور ہو گئے۔ آپ دیکھیں کہ اگر محترمہ 88 کی بات کر جب ہم کرتے ہیں، اچھا ہم بھول جاتے ہیں کہ ملک کی بہت ساری سیاسی قیادت پاکستان سے باہر تھی، جن میں اجمل خٹک صاحب بھی تھے، جن میں بہت ساری بلوچ بھی تھے۔ محترمہ شہید ان کو وطن واپس لے کر آئی، بلکہ ان کے کئی کے پاس پاسپورٹ بھی نہیں تھے۔ اعتزاز احسن صاحب نے پاسپورٹ بنا کر ان کو ہاتھوں میں دیا کہ اب پاکستان آ جائے۔ یہ اس لیے کیا تھا کہ پاکستان کی وحدت برقرار رہے اور چھوٹے صوبوں کا وفاق پر اعتماد رہے۔ چھوٹے صوبوں کی قیادت کو جو دیوار سے لگایا گیا تھا ضیاء کے دور میں اور وہ ملک سے باہر تھے، وہی صورتحال ہم نے دیکھی جب آصف علی زرداری صاحب اقتدار میں آئے۔ تسلسل کے ساتھ آپ دیکھیں نا تو ان کے زمانے میں ایک ملک کے کسی بھی جیل میں ایک بھی سیاسی قیدی نہیں تھا۔ اب 88 میں محترمہ آئی تو محترمہ نے تو کر کے دکھایا نا، تو ایک تو سیاسی قیدی رہا ہو گئے، کسی بھی جیل میں کوئی سیاسی قیدی نہیں رہا جو ضیاء کے دور میں گئے تھے۔ ملازمین بھی بحال ہوئے اور پھر
ये हुआ कि हमारी पूरी कोशिश ये थी कि किसी तरह से आइन को पाक किया जाए। मोहतरमा की अपनी जदोजहद यही थी, बस कैसे भी हुआ, ये नहीं हो सका तो ये अलग चीज़ है। लेकिन 2008 में जब सदर आसिफ अली जरदारी साहब आए तो उन्होंने शुरुआत वहाँ से की, जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जदोजहद थी, जिसके लिए उन्होंने अपनी जान दे दी, ज़िंदगी दे दी, जदोजहद की, आइन की बहाली, उसके साथ साथ आगाज़ हुकूक के बलूचिस्तान। ये एक सोच थी कि भाई बलोचों को पहले आप सामने तो लाओ, एक जगह पर बिठाओ तो सही, राज़ी तो करो, क्योंकि बलोचों का आप ये करें कि ठीक वहाँ पर हुकूमत बना सकते हैं आप, लेकिन लोगों के दिल नहीं जीत सकते। उनका दिल जीतने के लिए ज़रूरी है कि आप उनसे ज़मीन पर बैठ कर बात करें, ये नहीं उनको नीचे बैठे और आप कुर्सी पर बैठे और उनकी बात सुनने के बजाय अपनी बात उन पर मुसलत करें। आप पहले उनको सुनो तो सही कि उनकी ख्वाहिश क्या है। और बलूचिस्तान की तारीख तो आप देखें कि आज की नहीं कि किस तरह से उनसे वादा खिलाफी की गई थी नौरज़ के ज़माने में, उसके बाद क्या होता रहा। अभी भी बहुत सारे उनको अपना क्या नाम है कि उनको खदशात हैं या उनको बहुत शिकवे हैं, और इस तरह से शिकवे हमें भी है, लेकिन चूँकि हमारी बड़ी पार्टी है और फिर हमारा अपना पाकिस्तान पर हमारा ईमान है, और हम शहीद बीबी की शहादत के बाद भी आसिफ अली जरदारी साहब ने पाकिस्तान खपे का नारा दिया था। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है का नारा दिया था। तो हम तो इस मुल्क से जुड़े हुए हैं, हम तो कहीं कभी नहीं गए, हम तो कभी नहीं भागे। बाकी ये है कि आगे जाकर अब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का बलूचिस्तान की क़यादत से भी रब्ता है, KP की क़यादत से भी रब्ता है, और अपना क्या नाम है कि वो तो गिलगित बल्तिस्तान भी गए थे, और कश्मीर भी जाकर उन्होंने राय शुमारी की बात। पाकिस्तान, एक बात बताऊँ, पाकिस्तान का वाहिद लीडर जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं जिन्होंने कश्मीरियों के लिए राय शुमार की बात की है, उनके हक में बात की, उनके हक में दलाल दिए। तो ये चीज़ है कि वो तो पाकिस्तान को कायम रखने के लिए अपना जदोजहद कर रहे हैं। उन्होंने अपने ज़ाती उसको कभी भी वो नहीं लेकर आए कि इनसे मैं बात क्यों करूं, या इनसे वो एक जमहूरी मतलब एक जहन रखते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, वो बात आपकी बिल्कुल अपनी जगह पे बजा है, लेकिन मैं जो चीज़ आपसे समझना चाहता हूँ वो ये है कि मोहतरमा ने उनके कुछ अंकल्स थे, जे रहीम, डॉक्टर मुबशर हसन, मुस्तफ़ा खर, मिराब अहमद ख़ान और इस तरह के बहुत सारे लोग जिन्होंने जो पार्टी बनाने, जो भुट्टो साहब के साथ ही थे। मोहतरमा ने आके अपने अंकल्स को बिल्कुल साइड पे किया और आस्ता आस्ता उन्होंने जो है वो नए लोगों को उन्होंने चांस दिया और पार्टी की एक नई शक्ल निकाली। आपको क्या लगता है कि दो चीज़ें हैं यहाँ पे, क्या बिलावल भुट्टो भी अपने अंकल्स को साइड पे करेंगे, या चूँकि पीपल्स पार्टी के अंदर ये रहा है कि पीपल्स पार्टी नए लोग होते हैं तो नई टीम बनती है, नए लोगों को चांस दिया जाता है। एक तो ये मुझे थोड़ा सा समझाइए कि क्या ऐसा होगा, या बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने जब अंकल्स को दूर किया तो अंकल्स के जाने के बाद वो जो नज़रियाती एक माइंडसेट था वो भी दूर हो गया पीपल्स पार्टी, जो पीपल्स पार्टी में सोशलिज्म की बुनियाद पे आया था, जो पीपल्स पार्टी में स्ट्रगल और जद्दोजहद की वजह से आया था, जो पीपल्स पार्टी के अंदर जो है वो एक नज़रिए की बुनियाद पे आया था, आइडियोलॉजी की वजह से जो खड़े थे, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उसमें से निकल किया। ये आपने सवाल किया, एक चीज़ मैं आपको गुजारिश करूं कि बीबी ने किसी को नहीं निकाला था शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के साथ शेख रफ़ीक अहमद भी रहे, जहांगीर बदर भी रहे, बहुत सारे लोग, शफ़क़त महमूद भी रहे, बहुत सारे लोग रहे, सिंध से मखदूम तालिब उल भी साथ रहे। और अच्छा, जिन लोगों ने पीपल्स पार्टी को छोड़ा ना, किसी वजह से तो छोड़ा ना, कोई तो था ना जो उन्होंने जो वो क्या था जिन्होंने उनको, वो मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे आपने डॉक्टर मुबशर हसन की बात की, डॉक्टर मुबशर हसन साहब वो गए थे सुप्रीम कोर्ट में NRO के खिलाफ। मसला NRO का नहीं था, बहुत सारे लोग आ जाते हैं, बहुत सारे लोग चले गए थे। मसला मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की वतन वापसी थी, मुशर्रफ साहब के दौर में जो थी, मुशर्रफ के दौर में जब ये हुआ ना, तो वो भागते भागते, मैं आपको
دیکھیں ایک چیز ہے کہ محترمہ ایک لوگ وہ تھے جو بارود کی سرنگیں بچھاتے رہے، ایک روز جو پھولی ہوئے سانسوں کے ساتھ سپریم کورٹ بھاگ گئی کہ ادھر جا کر کہا جی ہم تو مر گئے، یہ ہے اور یہ غیر آئینی ہے اور یہ ہے وہ ہے۔ ایک لوگ وہ تھے جو سیاسی طور پر وہ ہماری مخالفت کرتے رہے، تو سیاسی مخالفت کی الگ چیز ہے، لیکن جب مبشر حسن صاحب وہاں پر گئے تو وہ ایک ایجنڈا تھا، اور 2008 کے انتخابات کا بائیکاٹ بھی ایک ایجنڈا تھا۔ اس وقت بھی یہی تھا، اگر بائیکاٹ سیاسی پارٹیاں کرتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پرویز مشرف کو مضبوط کر رہے ہو۔ پرویز مشرف اپنا جتنے بھی لوگ اپنا کیا کہتے ہیں کہ غیر سیاسی لوگ وہ آ گئے اسمبلی میں، ان کو گردن پکڑ کر انہوں نے ایک اپنی پارٹی بنا دی جیسے پہلے بنائی تھی۔ تو یہ چیز تھی کہ اب چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب نے بھی کسی کو نہیں، سبھی پارٹی کے لیڈر ان کے ساتھ ہیں، سبھی پارٹی کے لیڈر، ہاں جن کے ذہن میں اور کوئی بات آ جاتی ہے وہ پارٹی چھوڑ جاتے ہیں۔ مصطفیٰ خیر بھٹو صاحب کو بھی چھوڑ گیا تھا، بہت سارے لوگ ان کو بھٹو شہید کو تو جی آر ایم نے چھوڑا تھا، پھر وہ واپس بھی آئے۔ خورشید زنبیر صاحب تو آخر میں پارٹی ہمارے سیکریٹریٹ کا اپنا انچارج بھی رہا۔ تو یہ ہے کہ کچھ لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ اب محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی زندگی میں کچھ لوگوں نے ان سے سیاسی طور مطلب ہے کہ راستے الگ کیے اور پھر اپنی سیاست کرتے رہے۔ ہاں بات یہ ہے کہ سیاست میں آپ جب باہر جاتے ہو یا اختلاف رکھتے ہو یا کسی، تو پہلے تو آپ اپنے اختلاف کی بات کریں کہ کیوں۔ شیخ رشید صاحب تو مرتے دم پاکستان پیپلز پارٹی میں رہے نا، سیکریٹری جنرل رہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ بتائیں کہ کون گیا؟ اچھا باقی جو گئے ان کا تو اپنا ایجنڈا تھا، آہستہ آہستہ سامنے آ گیا۔ جیسے جتوئی صاحب نے اپنا 85 کے انتخابات کے بائیکاٹ کا اعلان کیا، اور اپنی پارٹی بنا لی نیشنل پیپلز پارٹی، پھر باہر گئے، پھر آخر اپنی پارٹی بنائی۔ ممتاز بھٹو کا بھی یہی تھا کہ وہ ادھر رہے، پارٹی میں رہے، لیکن وہ اپنی سوچ دیتا رہا۔ نیشنل فرنٹ وہ غنوہ صاحب کے ساتھ، غنوہ صاحبہ کے ساتھ چلے گئے، اس طرف چلے گئے، کبھی نہیں بنی تھی۔ اچھا اسی قیمت پر انہیں نگران وزیر اعلیٰ بنایا گیا۔ تو یہ تھوڑے سے جو ہے نا پاپٹ ہوتے ہیں جو ان کے بنے ہوئے، تو وہ پھر کسی نہ کسی وقت ان کو پھر آگے وہ پہلے ڈانا ڈالتے ہیں، پھر ان کو کہیں نہ کہیں اکوموڈیٹ کرتے ہیں۔ تو چیئرمین صاحب کے ساتھ تو پوری پارٹی کھڑی ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ چیئرمین صاحب کو کوئی اپنا پارٹی کی مرکزی لیڈرشپ سے کوئی شکوہ ہے یا ان کو کوئی چیئرمین صاحب سے شکوہ ہے۔ تو چیئرمین صاحب جب بھی جاتے ہیں پارٹی کی لیڈرشپ ان کے ہمراہ ہوتی ہے۔ اپنا جہانگیر بدر صاحب ان کے قدم بقدم، چیئرمین صاحب جب ملک سے باہر جاتے تھے تو بدر صاحب ہوتے تھے، بشیر ریاض صاحب صحافی بھی ہیں، بھٹو فیملی کے پرانے دوست ہیں، وہ ابھی تک جو ہے نا وہ چیئرمین صاحب کے ساتھ ہیں۔ سندھ میں جتنی بھی ہمارے پارٹی مخدوم صاحب ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں۔ پنجاب میں بدر صاحب کا بیٹا بھی وہ بھی ایکٹیو ہو رہا ہے، وہ ان کے ساتھ ہیں۔ چند صاحب یا جتنے بھی لاہور پنجاب کے ہیں وہ ساتھ ہیں۔ تو پارٹی کو کسی چیئرمین صاحب نے کسی بھی انکل کو وہ نہیں کیا۔ ہاں انکل نے اگر اپنا راستہ چھوڑا ہو، جیسے کہ آپ میں سمجھ گیا کہ آپ کا اشارہ پنڈی کے اس خاتون کی طرف ہے، تو انہوں نے خود بھی اپنا وہ کیا، کنارہ کشی اختیار کی۔ حالانکہ مجھے پتہ ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید ان کو ساتھ رکھنا نہیں چاہتی تھی۔ ایک لمبی کہانی ہے یہ۔ چلیں ہم اس بارے میں آپ سے نیکسٹ پروگرام میں ضرور بات کریں گے۔ نذیر حسین ڈھوکی صاحب، چیف کوآرڈینیٹر، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلال بھٹو، اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے آپ سے ہم نے بہت ساری باتیں کی، بہت کچھ ہمیں نئی چیزیں جاننے کو ملی، اور ہم چاہیں گے کہ ہم آپ کو بار بار زحمت دیں اور آپ اسی طرح جو ہے وہ ٹائم نکال کے ہمارے لیے آئیں۔ ناظرین کو آپ بتائیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ پارٹی نے اور پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ اسٹرگل کی ہے، جدوجہد کی، اور پارٹی کے کون کون سے لوگوں نے جو ہے وہ کس طرح سے پارٹی کو بنایا اور قائم رکھا اور آج یہاں پہ لے کے آئے ہیں۔ سو انکلس کو آپ نے بڑا اچھا میسیج دیا کہ ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بالکل ساتھ ہیں، چونکہ آپ بلال بھٹو صاحب کے ساتھ بھی ہوتے ہیں اور آپ زرداری صاحب کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، اور آپ ان کی ظاہر بات ہے آپ کا ایک ان کے ساتھ پرانا تعلق ہے، وہ آپ کے ساتھ ڈسکس بھی کرتے ہیں، شیئرنگز بھی ہوتی ہیں۔ سو بہت شکریہ نذیر حسین ڈھوکی صاحب، اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، اگلی دفعہ ہم ڈھوکی صاحب کے ساتھ کچھ اور نئی باتوں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ ایم ایس صغیر کو اجازت دیجیے، JNN کی خصوصی اس پروگرام سے۔ خدا حافظ۔